لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جہاں حج کی فرضیت کا حکم آیا وہاں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اسلوب بدلا ہے. دیکھو نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے. جب نماز کا حکم آیا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. جب روزے کا حکم آیا تو فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، روزے رکھو. جب حج کی فرضیت کا حکم آیا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے حج کرنا ہے. نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. مگر آپ دیکھیں کہ اسلوب کس طرح بدلا گیا کہ جب حج کی باری آئی تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے حج کرنا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ حج کی عبادت ایک اہم عبادت ہے. اس میں ہو سکتا ہے کچھ ریاکاری ہو جائے، کچھ دکھلاوا ہو جائے، کچھ رسوم رواج ہو جائیں، اور ہو رہے ہیں. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ حج پہ ایک آدمی جاتا ہے تو کتنی رسوم، کتنے رواج ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کو ہر زمانے کے ہر حالات کا علم ہے. تو جب حج کی فرضیت کا حکم آیا تو پہلا ہی لفظ یہ فرمایا کہ دیکھو حج کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا. جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر رسوم رواج، دکھلاوا، لوگوں کو دیکھنا، لوگوں کے اعتبار سے چلنا، یہ سب پہلے ہی نمبر پہ منع کر دیا. یعنی بھائی ان چیزوں سے بچنا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب حج کے لیے آدمی ارادہ کر لیتا ہے، پھر حج کا اس کا نام آ جاتا ہے، پھر حج کی تاریخ آ جاتی ہے پرواز کی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ آنے لگتے ہیں ملنے کے لیے. کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہدیہ لاتا ہے کہ بھائی آپ آج حج پہ جا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہدیہ ہے. بھائی یہ کیوں؟ نماز فرض ہے، جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو آپ کو کوئی ہدیہ نہیں دیتا. زکوٰۃ فرض ہے، آپ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، آپ کو کوئی ہدیہ نہیں دیتا، کوئی آپ کو گلاب کے حال نہیں ڈالتا. اور جب آپ روزے رکھتے ہیں، پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، کوئی آپ کے گلے میں ہاتھ نہیں ڈالتا، کوئی آپ کو مٹھائی کی پیٹی نہیں دیتا، کوئی کیک نہیں دیتا، کوئی روح افزا کی بوتل نہیں دیتا، کوئی کچھ بھی نہیں دیتا. پھر جیسے ہی حج کی باری آتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی. معلوم ہوا کہ اب یہ جو لینا دینا ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے. یہاں سے رسوم اور رواج کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر وہ عمل اللہ کے لیے نہیں رہتا. بھائی جب آپ نے ہدیہ وصول کر لیا تو آپ کو ہدیے کا جواب دینے کی فکر ہوگی. اور ہم نے ایسے حاجی دیکھے ہیں جو طواف کے دوران یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب فلاں کھلونا 3 ریال کا ہے اور فلاں 5 ریال کا ہے. تو کون سا لینا چاہیے؟ 3 ریال کے اتنے روپے بنیں گے، 5 ریال کے اتنے. طواف بھی چل رہا ہے اور یہ گفتگو کی کہ بھئی چونکہ فلاں کے گھر سے روح افزا کی بوتل آئی ہے، اس کو ہدیے میں کون سا کھلونا دیں گے، اس کو ہدیے میں کیا چیز دیں گے، فلاں کے گھر سے فلاں چیز آئی ہے، اس کو کیا دیں گے. تو ہم نے گویا یہ ہدیہ وصول کر کے ایک ٹینشن اپنے اوپر لے لیا، ایک بوجھ لے لیا، اور وہ بوجھ ہمیں وہاں کی روحانی فضا کے اندر متاثر کر رہا ہے. اب ہم وہاں کی روحانی فضا سے روحانیت حاصل نہیں کر رہے، بلکہ ہم ان رسوم کے جواب کے چکر میں سوچ و بچار کر رہے ہیں. اور جیسے جیسے واپسی کا وقت قریب آتا ہے اب یہ فکر اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ چیز خرید لی ہے، یہ چیز رہ گئی ہے، یہ چیز خرید لی ہے، یہ چیز رہ گئی ہے. تو اس کے لیے تو نہیں گئے تھے. جیسے جیسے واپسی کا وقت ہو دل اللہ تعالیٰ کے بیت کے فراق سے
صدمے سے غمگین ہونا چاہیے، جائے کہ تفکرات سے بھرا ہوا ہو. جب تفکر سے بھرا ہوا ہوگا تو اللہ کے بیت سے جدائی کا غم کہاں ہوگا؟ تو یہ ابھی ہی سے متعین کرنا ہے کہ جناب ہم کسی سے نہ کچھ لیں گے نہ کسی کو کچھ دیں گے. اللہ کے لیے حج کرنا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے تھوڑی کرنا ہے. لہٰذا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا، مہینوں کے لیے لوگ جاتے تھے اور واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا، کوئی رابطے نہیں ہوتے تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ چلو بھائی جاتے ہوئے اپنے سارے رشتہ داروں سے مل لو، معافی تلافی کر لو، کمی کوتاہی کی معافی تلافی کر کے جانا چاہیے. اتنا بڑا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے، واپسی ہو نہ ہو، شاید آخری سفر ہو، تو بھائی رشتہ داروں سے معافی تلافی کر لو. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی لوگ رشتہ داروں سے ملنے چلے جاتے تھے یا لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کر لیتے تھے. سادہ سے بات ہو جاتی تھی، کوئی چائے کا کپ پلا دیا، کوئی کافی پلا دی، کوئی بڑا انتظام نہیں ہوتا تھا. اور آنے والے بھی محبت سے مل کر دعا کی درخواست کر کے چلے جاتے تھے. اور جب یہ حاجی واپس آتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا 2-3 کھجوریں ہوتی تھیں اور مرمرے ہوتے تھے. مرمرے کی تھیلی ہوتی تھی، اس میں 2-3 کھجوریں ہوتی تھیں، زیادہ سے زیادہ ایک تصویر ہوتی تھی. یہ بے تکلف چیزیں تھیں جس میں کوئی تکلف نہیں تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھا. یہ خلوص اور محبت کی باتیں تھی کہ دینے یہاں سے بھی کسی نے کچھ نہیں دیا اور وہ واپس آئے تو اظہار محبت میں 2-3 کھجوریں اور تھوڑے سے مرمرے یہ دے دیے اور مطمئن ہو گئے. اس حد تک تو گنجائش تھی اس زمانے میں. جیسے جیسے ترقی ہونے لگی اب تو ہر لمحے رابطے ہیں گھر والوں سے، قدم قدم پر رابطے ہیں. پتہ چل رہا ہے حاجی صاحب ابھی کہاں گئے ہیں، حاجی صاحب جو ہے جبل احد پہ پہنچ چکے ہیں، حاجی صاحب یہاں. ہر جگہ رابطے ہیں گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، ہر ایک سے رابطے ہیں. تو اب تو یہ ہے کہ جانے سے پہلے کوئی تقریب کرنے کی ضرورت ہی نہیں، فون پر بھی معافی تلافی ہو سکتی. جانے سے 1 دن پہلے سب رشتہ داروں کو فون کر دیا کہ بھائی کل ہماری واپسی ہے، کچھ روانگی ہے، بھائی کمی کوتاہی ہماری معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر دے، ہمارے حج کی قبولیت کی دعا کرنا. یہ سارے کام آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں نمٹ سکتے ہیں. سب اہل محبت کو، اہل تعلق کو، عزیز و قارب کو فون پر معافی تلافی کی جا سکتی ہے اور واپسی آ کر اپنے کام کاج میں لگ سکتے. نہ یہاں سے بڑی دھوم دھام سے جانا ہے، بسیں کروا کے جانا ہے، نہ واپسی میں بسوں کا اہتمام ہو، نہ کوئی بعد میں دعوت ہو، نہ پہلے دعوت ہو. ساری چیزیں رسوم پرستی میں داخل ہو چکی ہیں اور حکم یہ تھا کہ اللہ کے لیے حج کرنا ہے. تو اس لیے بھائی جب اللہ کے لیے حج کرنا ہے تو وہ سادہ سادہ ہوگا، کوئی تکلفات نہیں ہوں گے، کوئی بڑی دعوت نہیں ہوگی، نہ پہلے نہ بعد میں. یہ چیزیں ذہن میں بٹھانی ہے، گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے. پھر جب وہاں جائیں گے تو دیکھو وہاں روحانیت ہے، روحانیت خاص اللہ تعالیٰ کی عنایات وہاں ہیں، خاص الخاص رحمتیں وہاں برستی ہیں. زندگی میں 1 مرتبہ بلایا جا رہا ہے اپنے بندے کو، 1 مرتبہ فرض کیا ہے زندگی میں حج کو، باقی تو نفلی حج ہیں. تو 1 مرتبہ بلا کر کچھ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو وہاں روحانیت ہے. اور ایک ہے مادیت. مادیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ مادے سے ہے. مادیت اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی سے دھیان ہٹا دے. اور روحانیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ دے. دیکھو انسان کا یہ جسم ہے، ایک روح ہے. یہ جو جسم بنا ہے نا، یہ مٹی سے بنا ہے، مادے سے بنا ہے. لہذا جب یہ مرتا ہے تو اسے مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو روح ہے نا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ جو روح ہے یہ امر ربی ہے، یعنی روح جو ہے براہ راست اللہ کا ایک خاص عمل. تو روحانیت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور مادیت کا تعلق ان زمینی چیزوں سے. اب پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، آج سے 50 سال پہلے آپ چلے جاؤ، 40 سال پہلے آپ چلے جاؤ، تو وہاں اتنی مادیت نہیں تھی. تو لوگ جاتے تھے تو روحانیت لے کر آتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ان کی زندگی بدل جاتی تھی. کہتے تھے یہ حاجی صاحب ہے، اس کے چہرے کا نور، دور سے آدمی سمجھ جاتا تھا حاجی صاحب.
اس کی ٹوپی، اس کا چہرہ، اس کی چال ڈھال، اس کی قمیض، اس کے لباس، اس کا مسجد کا کونا پکڑنا، پہلی صف میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں بتاتا تھا کہ کوئی چینج آئی ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے۔ تو وہاں روحانیت ہی روحانیت تھی، مادیت اتنی تھی نہیں۔ اور جو یہاں سے لوگ جاتے تھے وہ بھی اللہ کے لیے جاتے تھے، اور کوئی زیادہ ان کا مقصود ہی اللہ کی رضا تھا، اور کوئی غرض ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ چینج آتی تھی۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جا رہے ہیں ارے سے آ رہے ہیں، راستے تک میں نمازیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قضا ہو جاتی ہیں، اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ سفر حج ہے، سفر عبادت ہے، اور نماز قضا ہو رہی، اور اس کے کوئی اہتمام نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ بھئی ہماری پرواز کب شروع ہوگی، اس میں کون کون سی نمازیں آئیں گی، ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کس طرح نماز جہاز میں پڑھنی ہے، کیا نوعیت ہوگی، ایئرپورٹ پہ کیسے نماز پڑھیں گے۔ یہ اس طرح اللہ معاف فرمائے دھیان ہی نہیں۔ اور ہے سفر حج کا، ہے سفر عبادت کا، عبادت کے سفر میں حج کا نماز کا فریضہ قضا ہو جائے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جب ہم یہ سفر کرنے جا رہے ہیں تو وہاں سے روحانیت لے کر آنا ہے، اور مادیت میں نہیں پڑھنا۔ کیا مطلب؟ اب وہاں مادیت کیا ہے کہ جیسے ہی آپ حرم شریف میں داخل ہوں گے تو آپ کو خوبصورت فانوس نظر آئیں گے، خوبصورت عمارت نظر آئے گی، خوبصورت ستون نظر آئیں گے، ہر چیز اپنی طرف کھینچے گی۔ اور ایک طرف بیت اللہ ہے، اس کی اپنی ایک روحانیت ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ آدمی پہلے تو اس کی ساری توجہ کا محور اور مرکز بیت اللہ ہوتا تھا، لہذا ان پر برسنے والی ساری رحمتیں اس کے دل میں جذب ہوتی تھی۔ اور اب کیا ہو رہا ہے کہ چونکہ اس قسم کے مذاکرات میں کوئی بیٹھتا نہیں ہے، تو یہاں کی مادیت سے نکل کر وہاں کی مادیت میں گم ہو جاتا ہے، یہاں کی مادیت سے، مادی ماحول سے نکل کے وہاں کی مادیت میں گم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو دل میں رکت آتی ہے، رونا بھی آتا ہے، اس کے بعد پھر وہ وہیں کی مادیت میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر وہاں کی روحانیت کے حصول میں لگتا ہی نہیں۔ اور ایک بات سمجھ لو کہ جو روحانیت ہے یہ ایک لطافت ہے، یہ آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے پوری توجہ اور دھیان کی ضرورت ہوگی۔ دیکھو، ایک آدمی موبائل کے نمبر ڈائل کر رہا ہے یہاں سے امریکہ، تو 7 نمبر ہیں، 6 نمبر تو بالکل صحیح ڈائل کرتا ہے، 7واں نمبر 6 کی جگہ 7 لکھ دیتا ہے۔ اب رابطہ ہو ہی نہیں رہا۔ کیوں رابطہ نہیں ہو رہا؟ سارے نمبر تو صحیح ڈائل کیے ہیں اس نے، تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے کہ رابطہ نہیں ہو رہا۔ کیوں رابطہ نہیں ہو گیا؟ ایک نمبر غلط ڈائل ہوا۔ اس کو صحیح، جیسے ہی اس کو صحیح کرتا ہے فوراً رابطہ ہوتا ہے، فوراً باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہاں روحانیت آج بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، مگر پوری توجہ دھیان جب ہم وہاں کریں گے تو پھر نصیب ہو، اور مادیت میں گم ہو جائیں گے تو پھر رہ گئے تو ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے بھائی سب سے پہلے ذہن میں یہ باتیں بٹھانی ہیں، گھر والوں سے بھی اسی بات کا تذکرہ کرنا ہے کہ بھائی ہم کیوں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں اللہ کے گھر۔ اللہ کے گھر سے اللہ کا تعلق لے کر نہ آئے تو پھر کیا فائدہ؟ کیوں گئے تھے؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے کیا تھے؟ صرف تفریح کرنے گئے تھے، گھومنے پھرنے گئے تھے، لاکھوں روپے خرچ کیے اور اللہ سے تعلق نہ بنا، اللہ سے قرب نہ ہوا، اللہ سے محبت نہ ہوئی، اللہ کے احکامات پر جان دینے کا اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا جذبہ وہاں سے نہ لائے تو کیا لائے؟ تو اس لیے ابھی سے فکر کرنی ہے، ابھی سے دعاؤں میں لگنا ہے، ابھی سے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا ہے کہ یا اللہ ہماری حاضری ایسی ہو کہ جو لاکھوں فرزندان توحید اطراف عالم سے آئیں گے، اللہ ان میں ہمیں پہلے نمبر والوں میں شامل کر دیں، ہمیں پہلے نمبر والوں میں شامل کر دیں، A1 گریڈ والوں میں ہمیں شامل فرمائیے، اور اس طرح ہمیں آداب کی رعایت نصیب فرمائیے، بے ادبی سے بچائیے۔ ابھی سے دعائیں شروع، جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے یہ طالب صادق ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی سے ادب مانگ رہا ہے، ابھی سے بے ادبی سے بچنے کا اس کا داعیہ ہے، تو اسے نوازا جائے گا۔ تو طالب صادق تو ہم ابھی سے اپنی طلب دکھائیں۔ اور دوسرا جو ہے ہم اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں، ایک تو دعائیں خوب دل اور دماغ کی توجہ کے ساتھ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کا کامل ادب نصیب فرمائے، وہاں کی بے ادبی سے بچائے، اور ہمیں پہلے نمبر والوں میں A1 گریڈ والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ اور دوسرا جو ہے
یہ فضائل حج ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں آخر کے اندر 70 قصے لکھے ہیں اولیاء کاملین کے کہ وہ اللہ کے بیت میں کن جذبوں کے ساتھ گئے، کن کیفیات کے ساتھ گئے. تو وہ 70 قصے کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیں. پھر جب ہم وہ پڑھ لیں گے اور ہمارے گھر والے بھی پڑھ لیں گے تو ہم ایک دوسرے سے مذاکرہ کریں گے کہ فلاں بزرگ وہ کیا فرما رہے تھے بیت اللہ میں طواف کے دوران، فلاں بزرگ کے دل کی کیا کیفیت تھی، ان کے کیا الفاظ تھے. وہ الفاظ میں آج بھی اللہ نے تاثیر رکھی. کبھی کبھی جب تنہائی میں وہ آپ پڑھیں گے تو رقت طاری ہو جائے گی آپ پر، کیونکہ وہ لغات تھے، انہوں نے روحانیت حاصل کر لی. تو ان کی باتوں میں، ان کے کلمات میں آج بھی روحانیت چھپی ہوئی. تو 70 قصے ان اولیاء اللہ کے اور 40 قصے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضور کے عاشق کن کیفیات اور کن جذبات کے ساتھ وہاں پہنچے. تو وہ 70 جو 40 قصے وہ بھی کم از کم 3 دفعہ پڑھ لو ابھی سے، تاکہ جب ہم مدینہ منورہ کی مقدس زمین میں جائیں تو ان عاشقان رسول کے قصے ہمارے ذہن میں گھوم رہے ہوں تو وہ کیفیات ہم اپنے اوپر بھی طاری کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو دوسری بات ہم یہ بتاتے ہیں ساتھیوں کو کہ ابھی سے گھر کے میں یہ کتاب پڑھنے شروع کر دیں. اور تیسری بات کہ جو ہماری روانگی کی تاریخ ہو اس سے 3 دن پہلے سارے دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں اور گھر سے مسجد سے گھر اور مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت، ذکر، مناجات، درود شریف، نوافل، بس اس میں لگے رہے. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب اس بیت سے ہمارا تعلق ہو جائے گا، اس بیت اللہ میں ہمارا دل لگے گا تو پھر اس بیت اللہ میں بھی دل لگے گا. تو اس جگہ سے انسیت پیدا کرنے کے لیے، تعلق بنانے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم کم از کم 3 دن پہلے سارے کاموں سے نمٹ لیں. گویا ہم سمجھے کہ ہماری روانگی ہو گئی اور ہم روانہ ہو گئے، بیت اللہ پہنچ گئے. تو 3 دن بس گھر سے مسجد سے گھر اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں گے تو مسجد سے انسیت ہو جائے گی. جب مسجد سے انسیت ہو جائے گی پھر جب ہم بیت اللہ میں جائیں گے تو پھر بیت اللہ سے ایسا دل لگے گا کہ وہاں سے نکلنے کا جی نہیں کرے گا. ورنہ اللہ معاف فرمائے یہ حال ہے کہ بھائی 12 گھنٹے میں ہم اب سارے کام کاج سے فارغ ہوئے، 12 گھنٹے پہلے ہم یہاں سے حیدرآباد سے نکلے، 12 گھنٹے بعد بیت اللہ کے گیٹ ٹو گیٹ 12 گھنٹے لگتے ہیں، زیادہ زیادہ 16 گھنٹے. تو 16 گھنٹے میں ہم بیت اللہ پہنچ گئے اور جو ہے اس گھر سے بھی انسیت نہیں ہے تو اس گھر سے بھی انسیت نہیں ہے. بس یہ کہ جلدی طواف کیا، جلدی سعی کی، حلق کیا، احرام کی چادریں اتری، نہا دھو کے کپڑے پہن لیا، خوش ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے عمرہ ادا ہو گیا، اور گھر پہ تعلق فون لگا لیا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے فضل فرمایا عمرہ ادا ہو گیا. عمرہ تو ادا ہو گیا، مگر جو نورانیہ، جو انوار، جو برکات، جو بیت اللہ سے لگاؤ وہ تو کچھ بھی حاصل نہ ہو. اب پھر یہی ہوگا کہ جیسے ہی نماز پڑھیں گے تو جیسے یہاں نماز پڑھ کے فوراً بھاگنے کی فکر ہوتی ہے، وہاں بھی یہی ہوگا کہ نماز پڑھیں گے اور فوراً نکلیں گے کہ چلو بھائی ہوٹل چلے. تو دل بیت اللہ میں تو لگے گا نہیں، اس لیے کہ ہم نے اس گھر سے انسیت اور تعلق تو بنایا نہیں. تو اس لیے تیسری بات ہم اپنے ساتھیوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی 3 دن پہلے سارے کاموں سے فارغ ہو کر مسجد سے گھر سے مسجد، یوں سمجھے کہ ہم بیت اللہ پہنچ گئے. اور بیت اللہ میں کیا کریں گے؟ وہ ابھی سے مشق کریں گے 3 دن کہ بھائی کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی بھائی وہاں یہی تو کریں گے اور کیا کریں گے. اور ایک عمل وہاں طواف کا بڑھ جائے گا. تو جب یہاں ہمارا دل تلاوت میں لگ جائے گا، ذکر میں لگ جائے گا، نوافل میں لگ جائے گا تو وہاں اور لگے گا. اور جب یہی نہیں لگا تو وہاں کیسے لگے گا؟ وہاں تو ایسی ہلچل ہوگی، ایسے ماحول ہوگا کہ آدمی سوچے گا چلو یار سب باہر جا رہے ہیں میں بھی باہر نکلوں. اور باہر نکل کر پھر باتیں ہوں گی، کچہریاں ہوں گی، اور اسی میں وقت پورا ہو جائے. یہ 3 باتیں بھائی سفر شروع کرنے سے پہلے ذہن نشیں رکھیں. سب سے پہلی بات دعاؤں میں لگنا. نمبر 2 کہ وہ 40-70 قصے اولیاء اللہ کے، 40 قصے عاشقان رسول کے کم از کم 3 دفعہ پڑھ لینا. اور تیسری بات یہ ہے کہ 3 دن پہلے وہ مسجد سے گھر سے مسجد، اس کا اہتمام کریں. اب ہم شروع کریں گے کہ بھئی حج کیا ہے، حج کے کچھ ضروری مسائل اور احکام. دیکھو حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک حج افراد کہلاتا ہے، ایک حج تمتع کہلاتا ہے،
ایک حج قران کہلاتا ہے. حج افراد میں یہ ہوتا ہے خالی حج، بس افراد کے معنی اکیلا تنہا حج، اس میں عمرہ نہیں ہوگا. تو یہاں سے جو ہم احرام باندھیں گے وہ حج کا احرام باندھیں گے، اور اس میں قربانی بھی لازم نہیں ہوگی. بس حج ہوگا اور واپس آ جائیں گے، حج کے بعد بھلے عمرے کرتے رہو، قربانی بھی لازم نہیں ہوگی. تو عموماً جو پاکستان سے حاجی جاتے ہیں وہ حج افراد نہیں کرتے، حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع کے معنی ہے نفع اٹھانا، کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کا نفع حاصل کرنا. حج بھی کر لو عمرہ بھی کر لو. تو پہلے عمرہ کریں گے، احرام کھول لیں گے، حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھیں گے، حج کریں گے. یہ ہے حج تمتع. اور تیسرا جو حج ہے جو سب سے افضل ہے وہ حج قران کہلاتا ہے. اس میں ایک ہی احرام بندھے گا جو حج کا بھی ہوگا عمرے کا بھی ہوگا. اس میں عمرہ کر کے ہم احرام نہیں کھولیں گے، پھر حج کر کے اکٹھا احرام کھلے گا. یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو جن کی آخری پروازیں ہوتی ہیں ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ بالکل آخری پروازیں 2 دن بعد حج شروع ہوگا تو وہ حج قران کا احرام باندھیں. یہ سب سے افضل احرام ہے، سب سے افضل حج حج قران کہلاتا ہے. تو مگر چونکہ ہم عام طور پر جو پاکستان کے حاجی ہوتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، جس میں یہاں سے جو پہلا سفر ہمارا ہوگا وہ عمرے کا ہوگا. اس لیے ہم یہ حج تمتع کے اعتبار سے ساری تفصیلات انشاءاللہ ساتھیوں کو سمجھائیں گے. تو آج کچھ عمرے کے مسائل ہوں گے، پھر کل انشاءاللہ حج کے طریقہ ہوگا. تو عمرے کے اعتبار سے اب جب ہمارے یہاں سے سفر شروع ہوگا تو ہم نے بتایا کہ دیکھو یہ حج کا سفر ایک عبادت کا سفر ہے. تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہم نہا دھو لیں گے، جسم کے جو ضروری زائد غیر ضروری بال ہیں، زائد بال ہیں، زیر بازو زیر ناپ، اس کی صفائی ہو جائے گی. اور نہا دھو کر خوشبو لگا کر 2 رکعت نفل گھر میں پڑھیں گے، اور پھر 2 رکعت نفل مسجد میں جا کر پڑھیں گے. یہ سفر سے پہلے مستحب عمل ہے. کسی بھی سفر میں جانا ہو تو حج کے سفر میں ہم جتنا سنتوں کا لحاظ رکھیں گے، آداب کا لحاظ رکھیں گے، اتنا یہ سفر مبارک بنے گا. تو نہا دھو کر کپڑے پہن لیے، صاف ستھرے، خوشبو لگا لی، اور 2 رکعت گھر میں پڑھ لو. کہتے ہیں کہ جب آدمی سفر پہ جاتا ہے 2 رکعت گھر میں پڑھتا ہے تو یہ گھر والوں کے لیے توشہ ہے، روحانی توشہ ہے. اب اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت نفل کی برکت سے گھر والوں کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھ لیں گے کہ یہ ہدیہ دے کے جا رہا ہے. اور پھر سب گھر والوں سے مل لے، اور اس وقت کی مسنون دعائیں ہیں وہ یاد کرے. استودعکم اللہ فی دینک و امانتک و خواتیم عملک، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. اور یہ ساری دعائیں یاد نہ ہوں تو یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس وقت کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ میرے حق میں قبول فرما، میرے گھر والوں کے حق میں قبول فرما. اور کم از کم اتنا کہہ دے فی حفظ اللہ فی امان اللہ، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی امان میں. تو اب یہ اللہ کی حفاظت میں ہو گئے گھر والے، بچے اور جو بھی ہیں، کاروبار، ہر چیز اللہ کی حفظ و پناہ میں ہوگی. اور پھر جیسے ہی گھر کے دروازے سے نکلیں گے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورت پڑھ لیں گے، اور پھر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ دعائیں پڑھتے ہوئے گھر سے نکلیں گے. ٹھیک ہے. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ بشاشت کے ساتھ نکلیں. ایک تو ہے کہ گھر والوں کے فراق سے رونا آتا ہے، بھلے آئے، یہ فطری چیز ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کی ایک خوشی اور مسرت ہو کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، تو وہ جو رونے کی اور غم کی کیفیت ہے وہ مغلوب ہو، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کی مسرت وہ غالب ہو. تو یہ کیفیت بنانی ہے. اور پھر یہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ کر، سورۃ القدر پڑھ کے ہم لوگ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد چلے جائیں گے محلے کی، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے خوب دعائیں مانگیں. گھر میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے خوب دعا مانگیں، اور پھر مسجد میں جا کر بھی خوب دعا مانگیں. اور مستورات جو ہے وہ گھر میں ہی 2 رکعت نفل پڑھیں، اور وہ بھی گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے دعائیں پڑھیں، اور یہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں. اور پھر گاڑی میں بیٹھ جائیں. دیکھو ہمارا سفر عبادت ہے، سفر تفریح تو ہے نہیں کہ ہم جو ہے کچہریاں کریں اور باتیں کریں، اور بلکہ اپنے ساتھ سفر میں چھوٹا قرآن پاک رکھیں. موبائل پر قرآن پڑھنا جائز ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ موبائل کی پھر بیٹری ڈاؤن ہو جاتی، اس لیے چھوٹا قرآن پاک اپنے ساتھ سفر میں رکھیں. یہ آپ کو منی میں بھی کام دے گا، عرفات میں بھی کام دے گا،
اور مدینہ پاک جاتے ہوئے بھی کام دے گا، ہر سفر میں یہ انشاءاللہ آپ کو کام دے گا، اور آپ کا سفر تلاوت کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ۔ جہاز میں بھی آپ تلاوت کریں گے تو گویا کہ یہ فضائیں آپ کی گواہ بن جائیں گی، قیامت میں یہ فضائیں کہیں گی کہ اللہ یہ آپ کا بندہ یہاں سے تلاوت کرتے ہوئے گزرا۔ بتاؤ، خلاؤں میں فضاؤں میں آپ کے گواہ بن جائیں گے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو اس لیے چھوٹا قرآن ساتھ رکھیں، جیسے ہی گاڑی میں بیٹھیں گاڑی کی جو مصنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ یاسین تلاوت کر لیں قرآن پاک میں، کہ سفر کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ سارے سفر میں آخر واپسی تک آسانیاں کر دیں۔ پھر سورہ بقرہ پڑھ لیں، کراچی کا سفر 2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اب سورہ بقرہ پڑھ لیں، سورہ یاسین بھی ہو گئی، اور سورہ بقرہ شروع کر دو۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے بھی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، سارے مراحل اللہ تعالیٰ سفر کے سہل اور آسان بنا دیں گے۔ تو چونکہ سفر عبادت ہے تو عبادت میں لگنا ہے، زیادہ باہر کے مناظر کی طرف توجہ نہ ہو، زیادہ توجہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف ہو۔ وضو وغیرہ نہ برقرار رہے تو پھر مناجات مقبول اور ذریعۃ الوصول ایک کتاب ہے دعاؤں کی، جس میں ساری احادیث مبارکہ کی دعائیں منقولہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے مانگا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے محفوظ فرمایا اور امت تک پہنچایا۔ تو وہ مناجات مقبول کی دعا بھی ساتھ رکھیں اور وہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ اور درود شریف ہیں، اس کی بھی کتاب ہے ذریعۃ الوصول، وہ کتاب بھی درود شریف کی پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ ہم کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے۔ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ کر بعض لوگ تو براہ راست مدینہ پاک جائیں گے، ان کے لیے تو احرام کی کوئی پابندی ہے نہیں، اور جو لوگ جدہ جائیں گے ان کے لیے احرام ضروری ہے۔ تو اب کراچی ایئرپورٹ پر سارے کاروائیوں سے فارغ ہو کر اب وہیں ہم احرام کی چادریں باندھ لیں گے کراچی ایئرپورٹ پر، اور احرام کی چادریں باندھ کر اب یہ دیکھو کہ مکروہ وقت تو نہیں ہے، مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ٹوپی پہن کر پڑھیں گے۔ یہ جو 2 رکعت نفل ہوتے ہیں یہ احرام کے نفل کہلاتے ہیں۔ 2 رکعت نفل، اس میں بہتر ہے کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور پھر ٹوپی ابھی ٹوپی نہ اتاریں، اب دعائیں مانگتے رہیں، ابھی نیت نہیں کرنی۔ نیت کب کرنی ہے؟ جب جہاز پرواز کر جائے، اس وقت نیت کرنی ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ احرام کی چادریں باندھ لی کراچی ایئرپورٹ پر جن کو جدہ جانا ہے، اور پھر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیے، اب جہاز میں بیٹھ گئے۔ جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب جہاز پرواز کر جائے اس کے بعد نیت کرنی ہے، اس سے پہلے نیت کر لینے جائز تو ہے، مگر بعد اوقات جہاز تاخیر ہو جاتی ہے، کچھ اور پر مسائل ہو جاتے ہیں اتفاقی طور پر، تو پھر احرام کی پابندیاں نیت کے ساتھ ہی شروع ہو گئی، اس لیے اس وقت نیت نہ کرے، جب جہاز پرواز کر گیا اب نیت کرے احرام۔ اب یہاں نیت سے پہلے ہم عمرے میں کیا چیزیں ضروری ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ عمرے میں 4 چیزیں ضروری ہیں، جس نے یہ 4 چیزیں یاد رکھی اس کا عمرہ ادا ہو۔ 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں، عمرے کے اندر 2 فرض 2 واجب۔ ایک فرض کیا؟ نیت کر کے لبیک پڑھنا، احرام باندھنا جسے کہتے ہیں، تو نیت کر کے احرام باندھنا، لبیک پڑھنا یہ فرض، اور بیت اللہ کا طواف کرنا یہ فرض، یہ 2 فرض ہیں عمرے کے اندر، اور 2 واجب ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنا واجب، اور اپنا سر منڈانا حلق کرانا واجب۔ تو یہ 2 واجب 2 فرض 4 باتوں کا نام عمرہ ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ نفل ہیں، ہو جائیں تو اچھی بات ہے، اس سے انوار برکات بڑھ جاتے ہیں، چھوٹ جائے تو کوئی غم وغیرہ نہیں۔ تو عمرہ صرف ان 4 باتوں کا نام ہے، کوئی زیادہ مشکل بات نہیں۔ تو اب طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ اب ہم نفل تو ایئرپورٹ پر پڑھ چکے ہیں، جہاز میں بیٹھ چکے ہیں، اب ہم ٹوپی اتاریں گے اور نیت کریں گے۔ پہلا فرض شروع ہو رہا ہے عمرے کا، کہ یا اللہ میں عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، تھوڑی بلند آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، مرد حضرات تھوڑی بلند آواز سے پڑھیں گے، اور پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد دعا مانگنے میں لگ جائیں۔ یہ جو تلبی کے بعد دعا ہوتی ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ کا عاشق اللہ کے دربار میں جا رہا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں کہ میرا مہمان آ رہا ہے، جو مجھ سے مانگے گا اسے دوں گا۔ تو خوب لمبی دعا مانگو، دیر تک کوئی کام تو ہے نہیں ہمارا، مانگتے رہو، جتنا مانگو، اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، سب کا نام لو، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، جن جن کے نام آتے رہیں ان کے نام لیتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، آپ کی دعا لمبی ہو جائے گی۔ اور خوب مانگو یہاں تک کہ جب دل بھر جائے تو پھر فارغ ہو گئے دعا سے۔ اب آپ کی احرام کی پابندیاں شروع ہوئی۔ احرام کی پابندی میں سر نہیں ڈھکنا، چہرہ نہیں ڈھکنا، خوشبو نہیں لگانی، یہ 3 بڑی بڑی پابندیاں۔ سر نہیں ڈھکنا، چہرہ نہیں ڈھکنا، خوشبو نہیں لگانی، اور بالوں کو ذرا احتیاط سے استعمال کرنا ہے کہ یہ ٹوٹے نہیں، یہ موٹی موٹی پابندیاں۔ اب جہاز میں کیا ہوتا ہے کہ کھانا پینے کی چیزیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد ٹیشو پیپر وہ دیتے ہیں، وہ پرفیوم ہوتے ہیں، تو وہ ذرا احتیاط کریں، وہ والے ٹیشو پیپر استعمال نہ کریں۔ کھانا کھا کے اپنے احرام کی چادر سے ہاتھ صاف کر لیں، کوئی حرج نہیں، احرام کی چادریں پاک ہیں، کوئی حرج نہیں، ہاتھ صاف کر سکتے۔ وہ جو ٹیشو پیپر ہیں وہ استعمال نہ کریں، وہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ اور لبیک پڑھتے رہے ہر تھوڑی دیر کے بعد، اور وہی قرآن پاک ہاتھ میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اور جو کھانا پینا ہے وہ کر لیا، یہاں تک کہ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے۔ جدہ ایئرپورٹ پر واش روم میں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ احرام چادروں کا نام نہیں، احرام نیت کا نام، چادروں کا نام احرام نہیں، لہذا واش روم میں جائیں گے تو اوپر کی چادر اتار کر کھوٹی سے لٹکا دیں، اور اگر دونوں ہی چادریں بھی اتر جائیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی احرام پر فرق نہیں پڑتا۔ یہ احرام کی چادریں احرام نہیں ہے، احرام تو نیت ہے، وہ نیت ہماری باقی ہے۔ تو اگر چادریں ساری دونوں ہی کھل جائیں تو احرام پر کوئی اثر نہیں، لہٰذا اطمینان سے اوپر کی چادر تو کھوٹی پر لٹکا دیں، اور عام طور پر وہاں کموڈ ہوتے ہیں تو انہیں پہلے پانی سے دھو لیں، اور پھر اطمینان سے وہاں بیٹھ کر فراغت حاصل کریں، فارغ ہو کر پھر وضو کریں۔ وہاں بھی تھوڑا سا چوکنا رہنا، وہاں عام طور پر ہاتھ دھونے کے لیے لکوڈ صابن ہوتا ہے اور وہ خوشبودار ہوتا ہے، عام طور پر واش روم سے آدمی نکلتا ہے تو ہاتھ دھونے کی عادت ہوتی ہے، تو تھوڑا سا چوکنا رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیں۔ اگر خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیں گے تو صدقہ لازم آ جائے گا، 10 ریال لگ جائیں گے تمہیں، اس سے بچنا ہے، احتیاط کرنا۔ تو واش روم جانے کے بعد اپنے وضو کر لیا، کوئی نماز کا وقت ہے تو پہلے نماز پڑھ لی، نماز کو مقدم کرنا ہے۔ ہوتا وہاں یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، آگے بڑھاتے ہیں، اور کہتے ہیں نماز آگے پڑھنا، اور آگے جائیں گے تو کہیں گے نماز آگے پڑھنا، آگے جائیں گے تو وہ بس میں بٹھا دیں گے اور آگے پڑھنا، اور یہاں تک کہ بعض اوقات مغرب قضا ہو جاتی ہے، بعض اوقات عصر قضا ہو جاتی ہے۔ تو بھائی آپ ان کو کہنا وضو استنجا کر کے وہاں باہر ہی جگہ ہوتی ہے، 4 5 6 آدمی مل کر اپنی جماعت کر لینا جلدی سے۔ ویسے مسافر ہیں 2 رکعت پڑھنی ہوگی تو جلدی سے 2 رکعت پڑھ لو، مغرب ہے تو 3 رکعت پڑھ لو، یعنی ان کی باتوں میں نہ آؤ، کیونکہ آگے وہ وقت ملے گا نہیں، آگے وقت ملے گا نہیں، نماز ہماری قضا ہو جائے گی۔ اس لیے بس جلدی سے، بس ان کو 2 منٹ کر کے اپنی جلدی سے اقامت پڑھو، نماز پڑھو جماعت سے، اور پھر آگے کی ساری کارروائی کرو، اس میں سہولت رہتی ہے، ورنہ پھر نماز خطرے میں پڑتی ہے۔ تو آگے جو سارے مراحل طے ہوں گے، اس کے بعد پھر ہمارا سفر جدہ سے مکہ کا شروع ہو جائے گا، بار بار لبیک پڑھتے رہیں، اور جیسے ہی ہم مکہ مکرمہ داخل ہوں تو جس ہوٹل میں ہمیں لے جایا جائے گا تو بھائی وہاں اطمینان رکھنا ہے، سامان سارا بسوں سے اترے گا، تو اس سفر میں جلد بازی نہیں کرنی، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، دوسرے کو راحت پہنچانی ہے، اپنے آپ کو بھلے مشقت کرنا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اطمینان سے کھڑے رہیں گے، جو ہمارے کمرے ہیں وہ ہمیں ہی ملیں گے، وہ کوئی دوسرا جائے گا نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سامان بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے جلدی سے میں اپنا سامان لے جاؤں اور جلدی سے میں جو ہے وہ لفٹ میں چڑھ جاؤں، اور لفٹ میں رش ہوتا ہے، 100 200 آدمی آئے ہوئے ہیں، اب سبھی کو لفٹ چاہیے اور سبھی کو اپنا سامان چاہیے، ہر ایک جلدی اور دکڑ کرتا ہے، اس کی وجہ سے بدمزگی بھی ہو جاتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، لڑائی کی بھی شکل بن جاتی ہے۔ تو بھائی اطمینان سے کھڑے رہو، اپنے لبیک پڑھتے رہو اور ذکر کرتے رہو، اور سائڈ میں صوفے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، آدھے گھنٹے بعد چلے جانا، آدھے گھنٹے بعد رش سارا چھٹ جاتا، تو اطمینان رکھو، کیا جلدی ہے، یہ اللہ کے دربار میں ہے، اطمینان سے سارے کام کریں گے، جلدی کی ضرورت کیا ہے۔ اب
آدھے پون گھنٹے وہاں اطمینان سے بیٹھے رہے. جب لفٹیں خالی ہوئی اپنا سامان اٹھایا اور اپنے لفٹوں میں جا کے جو آپ کے نمبر ہے کمرے کے وہاں سامان سیٹ کر لیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے میں عمرہ کر لوں، جلدی سے عمرہ کر لوں، جلدی سے عمرہ کر لوں. بھائی عبادت کے لیے گئے ہیں تو جلدی سے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اطمینان سے، سکون سے، بشاشت قلب کے ساتھ یہ عمرہ ادا کرنا ہے. یہ تھوڑی کہ جلدی جلدی سے ایک سر سے بوجھ اتارنا، سر سے بوجھ اتارنا تھوڑی. تو کیا ہوگا؟ ایک رات پہلے مہمانوں سے ہم نے بات کی، مہمانوں کے ساتھ جاگے ہوئے ہیں، ایک رات سفر میں جاگے ہوئے ہیں، تھکن سے چور ہے. اب ایسی تھکن سے چور ہونے کی حالت میں سب آدمیوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جلدی سے حرم جائیں، جلدی سے عمرہ کر کے آ جائیں، یہ احرام اترے، تھوڑا سکون مل جائے. تو بھائی اس کے لیے تھوڑی گئے کہ اب جلدی سے احرام اتارے، یہ تو اللہ کا پسندیدہ لباس ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ وہی بات کہ اس سفر میں جلد بازی تو کرنی ہی نہیں، بس اطمینان سے کمرے میں بیٹھے، اب تھوڑا چائے پی لو، کھانا کھا لو، آرام کر لو 2 گھنٹے. جب طبیعت میں نشاط آ جائے، طبیعت میں سکون آ جائے، ہمت آ جائے، بشاشت آ جائے، اب چلو بیت اللہ. کیوں؟ بیت اللہ میں کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ کو دیکھ کر دعا مانگنا، پھر طواف کے دوران دعائیں مانگنی، پھر مقام ابراہیم پر دعا مانگنی، پھر زمزم پی کر دعا مانگنی، پھر صفا پہ دعا مانگنی ہے، پھر مروہ پہ دعا مانگنی ہے. یہ 6 مقامات ہیں جہاں لمبی دعائیں مانگنی ہیں. اب جب سارا جسم تھکا ہوا ہوگا، ذہن تھکا ہوا ہوگا، تو کیا دعا مانگے گا؟ مختصر سی دعا کر کے آگے چلے گا، پھر مختصر سی دعا کر کے آگے چلے گا. تو گئے تو تھے وہیں کے لیے، اور دل یہ چاہ رہا ہے جلدی سے فارغ ہو کر گھر پہنچے. تو جلدی جلدی نہیں کرنی، سکون اور اطمینان سے. وہی بات کی روحانیت جو ملے گی وہ پوری توجہ دھیان سے ملے گی، ورنہ وہی مادیت کے چکر میں رہیں گے. تو اطمینان سے آرام کر لو، 2 گھنٹے 3 گھنٹے سکون کی نیند کر لو، کھانا کھا لو. اب سارا ہوٹل خالی ہو جائے گا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بھلے جائیں تو جائیں، بھلے جلدی سے وہ عمرہ کریں، ہم اطمینان سے کریں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سارا ہوٹل بھی خالی ہو جائے تو آپ کہیں گے ہم تو اطمینان سے جائیں گے، جلد بازی اور تکڑ کی ضرورت ہی نہیں. پھر اپنا آرام کر لیا، کھانا وغیرہ کھا لیا، چائے پی لی، طبیعت میں بشاشت آ گئی. اب چلو بالکل. اب ہمارا دوسرا فرض عمرے کا شروع ہوگا. اب لبیک پڑھتے پڑھتے ہم حرم شریف میں داخل ہو جائیں گے، اور حرم شریف میں ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو. مطاف میں جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں پہنچ کر ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. اب بیت اللہ کو دیکھو اور بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اگر اتنا لمبا یاد نہ ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر اب کھڑے ہو کر بیت اللہ کو دیکھتے رہو اور دعائیں مانگتے رہو کھڑے ہو کر سائڈ میں، تاکہ گزرنے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو. اور ایک کونا پکڑ کر سب لوگ جو آپ کے ساتھ ہوں گے مل کر دعا مانگو، اپنی اپنی انفرادی جتنی دیر دعا مانگ سکتے ہو مانگو. جیسے ہی بیت اللہ کو دیکھا لبیک ختم. اب لبیک جو پڑھ رہے تھے جہاز میں سے اور ابھی تک جو پڑھتے رہے، اب لبیک ہماری ختم اور بیت اللہ نظر آ گیا. خوب دعائیں مانگو، پہلی نظر پہ خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کا مہمان اللہ کے گھر میں پہنچ چکا، اب مہمان جو مانگے گا میزبان دے گا. جتنی دعائیں دل سے مانگ سکتے ہیں پوری توجہ دھیان سے مانگو، بھلے کتنی دیر لگے. یہ نہ سوچو کہ دیر ہو رہی ہے جلدی کرو جلدی کرو، اطمینان سے دعائیں مانگو. اب خوب دعائیں مانگ لی، اب چلو بیت اللہ کی طرف. سیدھا کندھا کھول لو، اس کو کہتے ہیں استواء. یہ مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے. اور پھر حجر اسود کی طرف پہنچ جاؤ. حجر اسود کے پاس پہنچ کر اب نیت کرو، یا اللہ عمرے کے طواف کی نیت کرو. اس کو قبول فرما، آسان فرما. بسم اللہ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور نیچے کر لیے، اس کو کہتے ہیں نیت کرنا. پھر استلام کرنا، گویا حجر اسود کا بوسہ لینا. پھر ہاتھ آگے کیے اس طرح، پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائے تھے، یہ نیت تھی. اب استلام، حجر اسود کا بوسہ لینا. بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیا. یہ جو مٹھیاں ہیں اس کو چومنا ہے بغیر آواز کے، گویا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کا بوسہ لے. حجر اسود کا بوسہ یہ. تو اب
یہ عمل ہو گیا، نیت ہو گئی۔ دوسرا فرض ہمارا عمرے کا شروع ہو رہا ہے۔ شروع کے 3 چکروں میں ہمیں رمل کرنا ہوگا، سینہ تان کے کندھے ہلاتے ہوئے چلنا 3 چکروں میں، اس کو رمل کہتے ہیں۔ یہ بھی سنت عمل ہے۔ خواتین آپ کے ساتھ ہوں گی، وہ آپ کا بیگ پکڑ کر آپ کے ساتھ چلتی رہیں، ان کو رمل بھی نہیں کرنا، اور ان کے تو کپڑے ہوں گے تو استباح بھی نہیں ہوگا، وہ آپ کے ساتھ چلتی رہے گی۔ رمل میں بھاگنا نہیں ہے، رمل نام ہے کندھے ہلانے کا، سینہ چوڑا کر کے چلنے کا، بھاگنے کا نام نہیں ہے رمل کہ گھر والوں کو مشقت ہو۔ بس وہ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹ پکڑ کر، آپ کا بیگ پکڑ کر، آپ کے احرام کی چادر پکڑ کر آپ کے ساتھ ہی رہیں، الگ نہ ہو، ورنہ مشقت ہو جاتی ہے، ڈھونڈنے میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو وہ آپ کی چادر پکڑ کر آپ کے ساتھ رہیں، اور آپ کندھے ہلاتے ہوئے سینہ چوڑا کرتے اکڑ کر چلتے رہیں۔ 3 چکروں میں یہ رمل ہوگا، پہلا چکر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھے چکر میں رمل چھوڑ دیں اور اپنی رفتار پہ طواف کرتے رہیں۔ 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے۔ اب کیا ہے کہ طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف نہ سینہ کرنا ہے، نہ پیٹھ کرنی ہے، نہ چہرہ کرنا ہے، بیت اللہ کو دیکھنا بھی نہیں۔ جیسے نماز میں ہماری نگاہ نیچے ہوتی ہے، ایسے ہی طواف کے دوران نگاہ نیچے ہوگی، نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے، ادھر بیت اللہ ہوگا، ادھر حرم کی دیواریں ہوں گی، تو کسی طرف توجہ نہیں کرنی، نیچے نگاہ ہوگی۔ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور دعائیں مانگتے رہیں اپنی زبان میں، جتنی آپ کو دعائیں یاد ہیں، عربی کی دعائیں یاد ہیں یا اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بیت اللہ کی طرف نہ سینہ کرنا ہے، نہ پیٹھ کرنی ہے، نہ چہرہ کرنا ہے، بس چلتے رہنا ہے۔ ضرورت کی بات کر سکتے ہیں کسی رشتہ دار بھائی سے، خواتین سے، جو ضرورت کی بات کرنی ہے وہ اس کی گنجائش ہے، باقی بلا ضرورت باتیں نہ کرے، بس اپنے طواف میں ذکر اذکار دعاؤں میں لگا رہے اور چلتا رہے، یہاں تک کہ جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو پھر 8واں، ہر چکر پر استلام کرنا ہوگا۔ جیسے ہی پہلا چکر ختم ہوگا ہم حجر اسود کے پاس آئیں گے، تو حجر اسود کے پاس آ کر چہرہ بیت اللہ کی طرف کریں گے، سینہ ہمارا اسی اوپر ہوگا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ دوسرا چکر ہو گیا۔ اسی طریقے سے تیسرا چکر، یہاں تک کہ جب 7واں چکر پورا ہوگا تو 7ویں چکر میں سینہ بے حجر اسود کی طرف کر لیں گے۔ پہلے چکر میں بھی سینہ حجر اسود کی طرف تھا، 8ویں جو استلام ہوگا اس میں بھی حجر اسود کی طرف سینہ کر کے، ہاتھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہاتھوں کو بوسہ لیں گے۔ یہ ہمارا عمرے کا طواف پورا ہوا۔ اب ہم وہیں سے ہی آگے نکلیں گے اور مقام ابراہیم کی طرف جائیں گے۔ وہاں پیچھے صفیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب وہاں پہنچ کے کندھا ڈھک لیں گے، کندھا ڈھک کے نفل پڑھ لیں، اور کندھا ڈھک کے صحیح کر لیں۔ آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو تو صفا مروا کی صحیح کر رہے ہوں گے، کندھا کھلا ہوگا، نماز پڑھ رہے ہوں گے کندھا کھلا ہوا ہوگا۔ تو کندھا صرف اور صرف دوران طواف کھولنا ہے۔ تو طواف شروع کرنے سے پہلے کندھا کھولا، جیسے ہی 7 چکر پورے ہوئے فوراً کندھا ڈھک لیا، اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھے۔ یہ ہے تو نفل، مگر اس کی ادائیگی واجب اور ضروری ہے۔ تو وہ پیچھے مقام ابراہیم پر پہنچ کر نیت کریں گے، یا اللہ 2 رکعت نفل کے واجب پڑھنا، 2 رکعت نفل طواف کے 2 گانا واجب پڑھنا، اے اللہ طواف کے 2 گانا واجب پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور پھر مقام ابراہیم پر دعائیں قبول ہوئی۔ اور وہاں 2 رکعت نفل پڑھ کے، وہاں بھی بہتر یہ کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور پھر خوب دعائیں مانگیں۔ مقام ابراہیم پر بیت اللہ کو دیکھتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں، تو یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب مقام ابراہیم پر دعائیں مانگ لی، اب ہمیں چلنا ہے پیچھے زمزم پینے کے لیے۔ تو مقام ابراہیم پر دعا مانگ کے پیچھے زمزم کے نلکے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے زمزم پینا ہے جی بھر کے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنی ہے کہ زمزم میں وہاں ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، گرم پانی بھی ہوتا ہے، تو گرم پانی پینا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے کیا ہوگا کہ جب ہم صفا مروا کی صحیح کریں گے تو وہ ایسے چلتا ہے اور بہت تیز ایسی ہوتا ہے، تو یہاں سے ٹھنڈا پانی پی کر جائیں گے، وہاں سے بہت کولنگ میں سے صحیح کے چکر کریں گے تو فوراً پیشاب کے تقاضے لگے گے اور پھر پریشانی ہوگی۔ تو زمزم بھی زیادہ پینا ہے، تو اگر ٹھنڈے پانی پی لیں گے اور ٹھنڈک میں جائیں گے تو بلا وجہ مشقت ہوگی، اور پھر جا تو سکتے، پھر پیشاب کر کے آؤ، بہت دور بیت الخلا ہے، وہاں سے پھر واپس آؤ، پھر بقایا چکر پورے کرو، مشقت میں آدمی آ جاتا ہے۔
تو بہرحال گرم پانی پینا ہے، اور وہاں جو ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں اس کے کونے والے جو نلکے ہیں اس میں پانی گرم ہوتا ہے، بیچ والے نلکوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے، تو کونے والے نلکوں سے پانی بھرے، خود پانی بھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمزم کے کنویں پر تشریف لاتے تو خود ڈول جو ہے وہ رسی سے نکالا کرتے، تو خود وہاں زمزم کا پانی بھرے پیالوں گلاسوں میں، اور پھر بیت اللہ کی طرف رک کر کے کھڑے کھڑے پانی پیئے، بسم اللہ پڑھ کے، 1 گلاس پیئے، 2 گلاس پیئے، 3، جتنا بھی جی کرے۔ اس کے بعد پھر وہ زمزم کو آنکھوں پہ لگائیں، سر پہ لگائیں، چہرے پہ لگائیں، سینے پہ لگائیں۔ یہ سب مستحب عمل ہے کہ زمزم کو برکت کے لیے آنکھوں پہ بھی لگانا ہے، سر پہ بھی لگانا ہے، سینے پر بھی لگانا ہے، اور چہرے پر بھی لگانا ہے۔ زمزم سے یہ برکت حاصل کر کے اب بیت اللہ کی طرف رک کر کے دعا میں لگ جاؤ، زمزم پی کر بھی دعائیں قبول ہو۔ اب یہ تیسرا موقع ہے دعا کا، تفصیلی دعا کا، وہ دعائیں مانگو زمزم پی کر۔ اس کے بعد پھر پیچھے ہی سے راستہ ہے صفا کی طرف جانے کا۔ اب ہم وہیں سے پیچھے سے مڑ کر وہ ساری چاڑی چڑھ کے، جیسے ہی وہ چاڑی ختم ہوگی وہاں ایک ہری بتی لگی ہوگی، یہاں سے ہمیں نواں استلام کرنا ہے حجر اسود کا۔ یہ ہری بتی جو لٹکی ہوگی وہ علامت ہوگی کہ یہاں سے سیدھا سامنے حجر اسود ہے۔ یہ نواں استلام صحیح کا استلام کہلاتا ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں جلدی میں، تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ سنت ہماری نہ چھوٹے۔ تو جیسے ہی ہری بتی نظر آئے اس کے نیچے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو چوم لیا، اور وہیں سے پھر مڑ کر سامنے ہی صحیح کی جگہ ہے اور صفا پہاڑی ہے۔ اب ہم وہاں سیڑھیاں اتر کر صحیح کی جگہ پہ جائیں گے، اور بالکل اوپر نہیں چڑھنا، تھوڑا سا اوپر چڑھنا ہے، اور پھر ایک ستون ہے کالے رنگ کا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر بیت اللہ کو دیکھنا ہے، وہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے، اور نیت کرنی ہے کہ یا اللہ عمرے کی سعی کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ عمرے کی سعی کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما، اور پھر جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، بیت اللہ کو دیکھتے رہو اور دعائیں مانگتے رہو۔ یہاں کا ایک مسنون عمل ہے کہ 7 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے اور 21 دفعہ تکبیر پڑھنی ہے۔ کس طرح کہ پہلے کلمہ بیت اللہ کو دیکھ رہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ چھوٹا ہے، چھوٹا والا۔ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 دفعہ تکبیر پڑھ لی۔ پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو 7 دفعہ چوتھا کلمہ ہو جائے گا، اور ہر کلمے کے بعد 3 دفعہ تکبیر دینی ہے، تو 21 تکبیریں ہو جائیں گی۔ تو اب یہ چوتھا کلمہ اور تکبیر سے دعا بھی لمبی ہو جائے گی، اور یہ جب یہ عمل پورا ہو جائے خوب دعائیں مانگو، صفا پر جو دعائیں مانگو گے قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو وہاں بھی لمبی دعا مانگنے کا حکم ہے، تو خوب دعائیں مانگ کے اب ہم چلیں گے صفا سے مروہ کی طرف۔ یہ آیت یاد ہو تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھتے ہوئے اب ہم صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے۔ بیچ میں ہری بتیاں آئیں گی، تو اب تھوڑی سی رفتار تیز کرنی ہے، بہت زیادہ تیز بھی نہیں بھاگنا اور بالکل آہستہ بھی نہیں چلنا، رفتار تھوڑی تیز کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں جھپٹ کر چلنا، تھوڑی رفتار تیز کر دیں گی، اور وہ جیسے ہی ہری بتی ختم ہوگی تو پھر رفتار آہستہ کر دیں۔ خواتین اس طرح نہیں چلیں گی، خواتین آہستہ آہستہ ہی چلیں گی۔ تو اب آپ آگے جا کے رکے بھی نہیں، بالکل دھیمی رفتار کر دیں، تو خواتین آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آپ کے ساتھ آ جائیں، پھر اس کے بعد آپ ساتھ چلتے چلتے مروہ پر پہنچ جاؤ۔ مروہ پر بھی یہی عمل کرنا ہے، مروہ سے بیت اللہ نظر نہیں آتا، مگر بیت اللہ کی طرف رک کر کے یہی بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کے وہی 7 دفعہ چوتھا کلمہ 21 دفعہ تکبیر پڑھ کے پھر خوب دعائیں مانگیں، تو صفا سے مروہ یہ ایک چکر ہو جائے گا۔ اب پھر ہم مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے، وہی ہری بتی پر تھوڑی رفتار تیز کر دیں گے، اگلی ہری بتی پر آہستہ ہو جائیں گے، پھر یہاں تک کہ صفا پہ پہنچ جائیں گے، پھر صفا پر یہی عمل کرنا ہے، 7 دفعہ چوتھا کلمہ 21 دفعہ تکبیر اور خوب دعائیں، اور پھر یہاں سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7واں چکر مروہ پہ پورا ہو جائے گا۔ جیسے ہی مروہ پہ 7واں چکر پورا ہوگا خوب دعائیں مانگو، اور پہلے تو مسجد میں جانے کی اجازت ہوتی تھی، تو صحیح کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، تو اب مسجد میں نہیں جانے دیتے،
اب جو ہے اب واپسی ہے اور وہیں سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اب دوسرا واجب حلق ہے. یہ ایک واجب بتا ہو گیا. اب جب صحیح ہو گئی تو آپس میں ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ پہلے ایک حجام سے اپنا حلق کرائے پھر ساتھی آپس میں کریں، بلکہ جیسے ہی صحیح پوری ہوئی اب آپس میں ایک دوسرے کا حلق کر لو. بیوی شوہر کا کر دیں حلق، اور اسی طریقے سے ساتھی آپس میں ایک دوسرے کا حلق کر لیں. جس کی گنجائش ہوتی ہے اپنے ساتھ سیفٹی ریزر لے جائے تو آپس میں حلق کر لیں، کوئی حرج نہیں. ہوٹل میں پہنچ گئے، جیسے ہی حلق ہو جائے گا احرام کی پابندی ختم. اب نہاؤ دھو، خوشبو لگاؤ، کپڑے پہنو اور آرام کرو، اور پھر نفلی طواف کثرت سے کرو، کوئی حرج نہیں. تو یہ ہے عمرہ کا پورا مکمل طریقہ کہ جیسے ہی ہم حلق کر لیں گے تو احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اب نفلی طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے. اب عام طور پر اب مطاف میں جا نہیں سکتے کپڑوں کی حالت میں، اوپر کی منزل سے کرنا پڑتا ہے. تو طواف جلدی جلدی نہیں کرتے. جیسے نماز ہے، ایک آدمی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی آہستہ آہستہ نماز پڑھتا ہے. تو جتنی لمبی نماز پڑھیں گے 2 رکعت اتنی زیادہ اجر ملے گا. اس لیے اطمینان سے چلتے ہوئے طواف کرنا ہے. اوپر لوگ جلدی 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 کرتے ہیں تو جائز تو ہے، مگر اللہ کے بیت کے چکر میں. حضرت قاری فتح صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے. ان کے متعلق سنا کہ وہ اشراق پڑھ کے طواف شروع کرواتے تھے. اشراق پڑھ اور غروب آفتاب ہوتا تھا تو ان کا 7واں چکر پورا ہوتا. سارا دن 7 چکر ہوتا، اور ایک چکر میں قرآن کی ایک منزل، تو 7 چکروں میں ایک قرآن پورا. ایسے بھی اللہ والے تھے. تو ان کو یہ تکڑ کی فکر ہی نہیں تھی کہ یار میں زیادہ زیادہ طواف کروں. اطمینان سے، سکون سے. تو ہم اوپر طواف کرنا ہوگا، اطمینان سے چلتے رہو. 4تھا کلمہ، 3را کلمہ، درود شریف، استغفار، آیت کریمہ، اور اپنی زبان میں دعائیں جتنی بھی مانگ سکتے ہیں. اور خوب اللہ سے اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سنتوں پر چلنے کی توفیق، یہ سب اللہ سے مانگتے رہو. اور یہ گویا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوگی. اس لیے کثرت سے طواف وہاں مسنون ہے، مستحب عمل ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی مسجد میں آئیں طواف کریں. دن میں 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، جتنے ہو جائیں. اوپر کا ایک طواف اگر اطمینان سے کرو تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ اطمینان سے. جلدی جلدی کرو تو پونے گھنٹے میں بھی ہو جائے، 50 منٹ میں بھی ہو جائے. مگر اطمینان سے کریں تو تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تو اطمینان سے 3 طواف ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، جتنے ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا طواف میں گزرے. تو اب طواف کے مختصر مسائل سمجھ لو کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے. کہیں بھی پڑھ لو، مقام ابراہیم پر افضل ہے، باقی جہاں بھی موقع ملے وہاں پڑھ سکتے ہیں. تو طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ گیا تو کیا کریں؟ تو پہلے، دوسرے، تیسرے چکر میں وضو ٹوٹا ہو پھر تو ہم وضو کر کے نئے سرے سے طواف شروع کریں. 4تھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں میں کسی میں ٹوٹا ہے، 5ویں میں ٹوٹا، تو اب صرف 5ویں کو شروع کرنا ہے، باقی 4 پرانے کاؤنٹ ہو جائیں گے. تو جا کے وضو کریں، وضو کر کے 5واں چکر حجر اسود سے آگے شروع کریں، پھر 5واں، پھر 6ٹھا، پھر 7، اس طریقے سے. تو یہ وضو کے ٹوٹنے کے اعتبار سے ہے. اور وہاں زمزم کا پانی ہوتا ہے، زمزم کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اور بلا کراہت اس میں ہم وضو کر سکتے ہیں. تو وہیں وضو کیا اور واپس آ کے اپنے چکر پورے کر لیے. سعی کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس میں وہیں 7 نلکے لگے ہوئے، وہاں بھی زمزم کا پانی ہے، وہاں وضو کر کے اب جہاں سے ٹوٹا ہے وہیں سے شروع کرو. یہاں چکر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں سے وضو ٹوٹا وہیں سے وضو کیا اور آگے صحیح پوری کر لی. تو وضو کے اعتبار سے یہ ہے. بعض اوقات آدمی طواف کر رہا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، تو تھوڑی دیر آرام کر لے، 2 چکروں کے بعد، 3 چکر کے بعد بقایا چکر پورے کر لے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طواف شروع کیا تو طواف شروع کرنے کے بعد پورا کرنا لازم ہے، چھوڑ نہیں سکتا بیچ میں. کیا مطلب کہ اب طواف شروع کیا، گھبراہٹ ہونے لگی، طبیعت میں عجیب ہو گئی کہ بھئی طبیعت نہیں چاہ رہی کا، اور جب چلو گھر چلے گئے، اتفاق سے کوئی فون آ گیا کہ بھئی گھر چلنا ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی اور پریشانی، تو طواف چھوڑ کر چلا جائے تو اب یہ طواف کی ادائیگی واجب ہو گئی. واپس آ کر دوسرے دن یا بعد میں اس نیت سے طواف شروع کرے گا کہ اللہ میں نے جو طواف چھوڑا ہے اس کی قضا کروں. وہ 7 چکر نئے شرے سے پورے کرنے پڑے گا، تو اس طواف کی قضا ہو جائے گی.
تو جیسے نفل نماز شروع کر کے توڑ دے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، ایسے طواف شروع کر دیا تو اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس کو پورا کرنا واجب. تو بعد میں جب بھی 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد یا رات کو صبح دوسرے دن تیسرے دن جب سہولت ہو اس کی قضا کرو. تو بیت اللہ میں رہتے ہوئے زیادہ وقت بیت اللہ میں گزارے اور بیت اللہ میں آ کے زیادہ وقت طواف میں گزارے، اور کوشش کرے کہ فارغ وقتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، آتے جاتے راستے میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، قرآن ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہو، اور بیت اللہ کے میں آپ کی جو پرس ہے اس میں قرآن پاک بھی ہو، مناجات بھی ہو، اور یہ پرس ہر وقت ساتھ ہو. لہٰذا جب آپ بیت الخلاء میں جائیں گے تو یہ قرآن والا پرس اندر لے کر جا سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، کیونکہ باہر چھوڑیں گے چوری ہو جائے گا. تو چونکہ آپ کی نیت حفاظت کی نیت ہے اور وہ زپ والا قرآن پاک، تو قرآن پاک کا ایک تو زپ میں بند ہوگا، دوسرا اس بیگ میں بند ہوگا، تو اس لیے اس کی گنجائش ہے کہ آپ اس کو واش روم میں لے جائیں اور اس کو لٹکا دیں کھونٹی سے، اور اطمینان سے فراغت کر کے پھر واپس آ کے وضو کر کے اپنے جو ہے بیگ لٹکا کر حرم چلے جائیں. اور ہر وقت قرآن پاس ہوگا تو جہاں آپ فارغ ہوں گے اپنے بیگ میں سے قرآن نکالا اور پڑھنے لگتا. اور جو چپل آپ کے ہوں گے وہ بھی ہر وقت ساتھ رکھیں، پیچھے چپل کا بیگ لٹکا ہوا ہو، جب بھی حرم میں جائیں تو پھر چپل پیچھے لٹکا لیں، کوئی حرج نہیں، اور جب نماز پڑھیں تو ساتھ رکھ لیں. اس لیے کہ اگر پیچھے رکھ دیں گے تو بعض اوقات صفائی والے آگے پیچھے کر دیتے ہیں، بعض اوقات آپ دوسرے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، اب چپل کے لیے آپ کو بہت چل کر آنا پڑے گا، پھر اٹھانا پڑے گا چپل. اس وقت ہر وقت چپل ساتھ ہی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، اور نماز کے دوران بھی سامنے ہو تو چونکہ تھیلی میں بند ہوں گے، پیک ہوں گے، کوئی حرج کی بات نہیں. دوسرے یہ کہ وہاں صفائی ستھرائی اتنی ہوتی ہے کہ گندگی نجاست عام طور پر ہوتی نہیں، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو چپل کا بیگ بھی ہر وقت لٹکا ہوا ہو اور یہ پرس بھی قرآن پاک کا ہر وقت ساتھ ہو. ٹھیک ہے. اور بھائی بات یہ کہ یہ سفر عاشقانہ عبادت ہے، تو عاشق کو محبوب کی راضی کرنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے کپڑے کیسے ہیں، یہ میرا بیگ، میری چپل یہاں، اس کے ساتھ کہاں رکھوں، کیا کروں. ان چیزوں کی پرواہ نہیں. لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، نہ لوگوں کو دیکھنا ہے نہ دنیا کو دیکھنا ہے. ہم تو اپنے محبوب حقیقی کو راضی کرنے کی فکر کریں، بس اسی چکر میں رہیں. تو یہ ہے مختصر خلاصہ حج کے سارے سفر عمرے کی تفصیلات کا. اب ساتھیوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھیں. اس کے بعد پھر کل جو ہماری نشست ہوگی تو انشاءاللہ حج کے مسائل ہوں گے. پھر منگل کو جو نشست ہوگی اس میں انشاءاللہ مدینہ منورہ کی حاضری اور وہاں کیسے وقت گزارنا ہے وہ بتائیں گے. پھر بدھ کو جو ہے وہ اور دوسری جو ضروری باتیں ہوں گی سفر کے دوران کی انشاءاللہ بتائیں گے. تو 4 نشستوں میں اللہ نے چاہا تو سفر کا پورا خلاصہ سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہاں وہ بھی جہاد کریں، وہ بھی ساتھ کریں گی، بس وہ آہستہ آواز میں لبیک پڑھیں گی، مرد تیز بلند آواز سے لبیک پڑھیں گے، بار بار لبیک پڑھتے رہیں. جتنی کثرت سے لبیک پڑھیں گے اتنا قبولیت والا سفر ہوگا، احرام شمار ہوگا. طواف کے دوران، طواف کے بعد تو دیکھو تب بھی یعنی طواف کے دوران بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، نہ چہرہ کرنا ہے نہ پیٹ کرنی ہے نہ سینہ کرنا ہے. دوران طواف نیچے نگاہ ہوگی، بس جیسے نماز میں نیچے نگاہ ہوگی.